بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ بھائی کی موت سے نوری کا چہرہ اور پیلا پڑ گیا۔ اس کا وہم جھوٹ نہ تھا، حقیقت تھا کہ ڈانچے نے ہی اس کے بھائی کو قتل کیا ہوگا۔ اسے حویلی کے کونے کونے سے اس ڈانچے کے رینگنے کی آہٹ محسوس ہوتی اور کھوپڑی دیکھ کر چیخ پڑتی۔ اپنی ماں کی منت سماجت کرتی کہ مجھے اس حویلی سے نکال کے ہی دور لے جائیں۔ مجھے اس حویلی سے وحشت آتی ہے، یہاں سے خوف آتا ہے، لیکن جاگیردار یہ کہہ کر اسے چپ کرا دیتا کہ یہ تیرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ 10 دن تک مسلسل رشتہ دار، دوست، احباب آتے رہے اور روزانہ وہاں سے رونے پیٹنے کی آوازیں آتی رہتی۔ کل صبح جاگیردار کے بیٹے کا رسم دسواں تھا۔ دور دراز سے آئے ہوئے رشتہ دار حویلی میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ دسویں کا ختم شریف سے فارغ ہو کر واپس جائیں گے۔ رات کے سائے آہستہ آہستہ پہ رہے تھے، گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ کافی رات تک گاؤں کے لوگ اور دوسرے رشتہ دار صف پر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد کمروں میں جا کر سونے لگے۔ جاگیردار کے بیٹے بھی اپنے کمرے میں جا کر سونے لگے۔ جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی تو جاگیردار کے دوسرے بیٹے کے کمرے سے خوفناک اور بھیانک قسم کی چیخیں حویلی میں گونجنے لگی۔ چیخیں اس قدر خوفناک تھی جیسے اسے کوئی چھری چاقو سے ذبح کر رہا ہو۔ تمام رشتہ دار اور حویلی والے نوکر چاکر اس کے دروازے کے سامنے کھڑے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب دروازہ ٹوٹ گیا تو سامنے جاگیردار کے بیٹے کا مردہ جسم پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی لاش دیکھ کر حویلی سے زور زور سے چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ گاؤں کے لوگ بھی حویلی کے بیرونے گیٹ پر جمع ہو گئے اور گیٹ زور زور سے کھٹکھٹانے لگے۔ نوکروں نے دروازہ کھول دیا۔ حویلی کے اندر لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ 10 دن کے اندر اندر دوسری موت دے کر لوگوں کا خوف سے برا حال ہو رہا تھا، اور پورے گاؤں والے حویلی میں جمع تھے۔ تمام دن رونا دھونا مچا رہا، لوگ آتے جاتے رہے۔ نوری پر بے ہوشی کے دورے بار بار پڑ رہے تھے۔ حویلی میں قیامت خیز منظر تھا۔ شام سے پہلے ہی جاگیردار کے دوسرے بیٹے کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ گاؤں کا کل رقبہ تقریباً 10 ایکڑ تھا، جس میں 5 ایکڑ میں جاگیردار کی بلند ترین کشادہ حویلی تھی، اور باقی کے 5 ایکڑ میں گاؤں کے چھوٹے چھوٹے تقریباً 90-80 گھر تھے۔ گاؤں کے چاروں طرف درختوں کے جھنڈ تھے۔ حویلی کی پچھلی طرف گاؤں کا قبرستان تھا۔ اس کے بعد جاگیردار کی جہاں تک نظر پڑتی زمینیں تھی۔ اس حویلی میں جاگیردار کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب اس حویلی میں سے حویلی کے لوگوں کے علاوہ گاؤں والوں کو بھی خوف آنا شروع ہو گیا تھا۔ آج کا دن چیخو پکار میں گزر گیا۔ گاؤں میں مسلسل 3 دن کا سوگ تھا۔ 3 دن تک گاؤں والے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ رات ہوئی تو نوری نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا، امی جان مجھے یہاں سے لے چلیں، وہ ڈھانچہ، وہ کھوپڑی مجھے ختم کر دے گا، مجھے مار دے گا۔ جاگیردار کو اب اپنی بیٹی کی فکر پڑ گئی تھی۔ اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ حویلی میں ڈاکٹروں کی لائنیں لگی ہوئی تھی کہ اب موت کا دوبارہ کھیل یہاں حویلی میں نہ کھیلا جائے۔ ادھر گاؤں کے لوگوں نے آپس میں خسر پسر شروع کر رکھی تھی کہ اختر کو بے قصور حویلی میں ذبح کرنے کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ یہ خبر حویلی والوں تک پہنچ گئی، لیکن انہیں گاؤں والوں کی باتیں درست لگی۔ واقعی اختر سے کیے جانے والے ظلم کا بدلہ انہیں مل رہا تھا۔ 2 جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد جاگیردار کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ اپنے تیسرے بیٹے کی موت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ وہ اپنے بیٹے کو بیرون ملک بھیج دیں گے تاکہ ڈھانچے کا شکار نہ بن سکے۔ جس دن رسم دسواں تھا، اس سے 1 دن پہلے وہ لندن چلا گیا۔ اس کے بعد جاگیردار کی تمام تر توجہ نوری پر تھی۔ اس کا روزانہ راتوں کو چیخنا، آخر نوری اس کے بڑے بھائی کے گھر بھیج دیا گیا۔ گھر میں آنا تھا، وہ یہاں کی منگیتر تھی۔ جاگیردار نے کہا کہ اس کی حفاظت اور علاج کرواؤ، روپے پیسے کی فکر نہ کریں۔ جاگیردار کے کہنے کے مطابق نوری کا علاج ڈاکٹروں اور عامی لوگوں کے ذریعے شروع ہو گیا۔ جو بھی انہیں جس قسم کا مشورہ دیتا وہ اس پر عمل کرتے، اور خوب روپیہ پیسہ اس پر خرچ ہونے لگا۔ 1 ماہ تو نوری کو وہاں کچھ نہ ہوا۔ ادھر حویلی میں بھی خوف وغیرہ ختم ہو چکا تھا۔ نوری کو تمام حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اسے دوبارہ واپس حویلی میں بلوا لیا۔ یہاں چند دن سکون سے گزرے۔ خوف تو اب بھی نوری کو آتا تھا، لیکن کھوپڑی یا ڈھانچہ نظر نہ آیا تھا۔ ڈاکٹروں کے مزید علاج اور عامی لوگوں کے دن رات حویلی میں قیام کرنے سے اس کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ نوری کا پیلا رنگ پھر سے سرخ ہونا شروع ہو گیا۔
जागीरदार ने अपनी बेटी की शादी की डेट फिक्स कर दी। वो जल्द इसकी शादी कर देना चाहते थे। शादी के एक हफ्ता पहले ही हवेली को कुमकुमों से सजाना शुरू कर दिया। हर रात वहां जश्न होते। जब जागीरदार को अपने बेटों की याद आती तो वो अफसुर्दा हो जाता। लंदन में बेटे को शादी की इत्तला मिल चुकी थी और उसे भी हर सूरत हाल में यहाँ आना था, और अब यहाँ किसी किस्म का कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ था, लिहाजा उसे भी शादी में शामिल होना था। जागीरदार का बेटा वापस आ गया। अभी शादी में पूरे 3 दिन थे। हवेली में बाकायदा जश्न जारी थे। गांव वालों का सुबह शाम खाना हवेली में होता था, यानी गांव वालों के जिम्मे ही रिश्तेदारों के उठने बैठने का इंतजाम करना था। आज सुबह से जागीरदार का बेटा भी इस जश्न में शरीक रहा। गाने बजाने वालियां इस जश्न की रौनक को दोबाला कर रही थी। रात काफी देर तक गाना बजाना होता रहा। उसके बाद लोगों को जब नींद आने लगी तो वो कमरों में जाकर सोने लगे। हवेली के कमरे इतने ज्यादा थे कि खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। जागीरदार का बेटा भी अपने बेडरूम में चला गया। बाकी के रिश्तेदार भी जल्द ही सो गए कि अचानक जागीरदार के बेटे के कमरे से खौफनाक और भयानक चीखों की आवाजें हवेली में गूंजने लगी, जिससे हर कोई जाग पड़ा। आज फिर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर वही मंजर था। जागीरदार का तीसरा बेटा भी मुर्दे हालत में पड़ा था। उसकी आंखें भी दूसरे भाइयों की तरह पूरी की पूरी खुली हुई थी। एक दफा फिर हवेली में रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। जहां कुछ देर पहले नाच गाने की आवाजें आ रही थी, अब चीखों की आवाजें बुलंद हो रही थी। आज पहला दिन था कि जागीरदार भी शिद्दते गम से बेहोश हो गए। उन्हें होश में लाते तो दोबारा बेहोश हो जाते। नूरी की हालत भी ऐसी थी जैसे अभी इस दुनिया से गश खाकर चल बसेगी। तकरीबन 2-3 माह में हवेली की रौनकें मान पड़ गई थी। वहां रोने धोने के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। ये खुशियों के चंद दिन भी गमों में बदल गए। एक तरफ बेटी की शादी और दूसरी तरफ बेटे की मौत। अजीब मंजर थे। कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। दूसरे दिन शाम के वक्त जागीरदार ने अपने तीसरे बेटे को भी अपने हाथों से कब्र में उतार दिया और उसे भी मन्नू मट्टी तले दफन कर दिया। जागीरदार नोट कर चुका था कि वो अकेला रह गया था। उसके बाजू कट चुके थे। उसके सहारे खत्म हो गए थे। जिन बेटों पर वो फाहिर करता था उन्हें अपने हाथों से मट्टी में दबा चुका था। नूरी की शादी 15 दिन लेट कर दी गई कि बेटे की रस्में 10वां के बाद शादी होगी। इस वाक़े के चंद दिन बाद हवेली के एक नौकर रात को खेतों से वापस हवेली आ रहा था कि कब्रिस्तान का मंजर देखकर चीखना चिल्लाता भागता हुआ हवेली के बैरूनी गेट के सामने गिरकर बेहोश हो गया। नौकर उसे उठाकर हवेली के अंदर ले गए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब वो होश में आया तो जागीरदार ने चीखने चिल्लाने की वजह पूछी तो वो बोला, मालिक वो कब्रिस्तान। हाँ, क्या है कब्रिस्तान में? एक ढांचा आपके बेटू की कब्र को खोद रहा था। क्या बक रहा है तू? जागीरदार गिरजा, हाँ मालिक सच कह रहा हूँ, एक ढांचा कब्रें खोद रहा है। जागीरदार नौकरों और रिश्तेदारों के हमरा कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां कुछ ना था। कब्रें वैसी की वैसी थी। जागीरदार ने एक नजर नौकर पर डाली तो वो खौफ से कांपने लगा। मालिक मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुमने गलत देखा है। हवेली जाकर पूछता हूँ, ये कहकर जागीरदार हवेली आ गया। नौकरों को फिक्र पड़ गई कि अब फिर कुछ होने वाला है। नौकर की गलत बयानी की सजा उसे मिलने वाली है। हर किसी की नजर नौकर पर थी और जागीरदार की हुक्म की मुंतजिर थी कि क्या हुक्म मिलता है। लेकिन जागीरदार ने उसे कुछ ना कहा क्योंकि उस ढांचे के चर्चे जुबान पर थे। नूरी को ढांचा रोज नजर आता था जिसे जागीरदार वहम का नाम दे देते थे। हो सकता है नौकर को भी वो नजर आया हो। आज रस्म 10वां था। इस रस्म के लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू थी। ये दिन बहेरो खूबी गुजर गया। चंद दिन बाद नूरी की शादी थी। नूरी इसलिए खुश न थी कि उसको इसकी मंजिल मिलने वाली थी, बल्कि असल खुशी की वजह इस हवेली को छोड़ना था जिसमें सब कुछ खत्म होकर रह गया था। 3 जवान भाइयों की लाशें उठी थी। इस पर ढांचे की खोपड़ी सवार थी। वालदा पर शिद्दते गम से दौड़े पड़ रहे थे और वालिद उसने तो किसी से बात करना भी छोड़ दी थी। आज नूरी की शादी का दिन था। हवेली में रिश्तेदारों का हुजूम था। कोई कुछ कर रहा था और कोई कुछ। बारात आ चुकी थी। रुखसती का वक्त आया तो उसे रुखसत करते वक्त सबकी आंखों में आंसू थे। सबने ये महसूस किया कि नूरी बहुत ज्यादा खुश है। जब नूरी की डोली को जमीन पर रखा गया तो नूरी बेहोश पड़ी थी। सबने ख्याल जाहिर किया कि उसे अपने भाइयों की याद आती होगी, तभी चीही होगी। ये सोचकर दोबारा डोली को कंधा दिया गया और गांव से बाहर तक रुखसत किया गया। उसके बाद वो गाड़ियों में बैठकर चले गए। आज हवेली में जागीरदार अकेला रह गया था। सब कुछ लुटाकर अपने खाली हाथों को देख रहा था। कभी बड़े बेटे के कमरे में जाता, कभी दूसरे और फिर तीसरे बेटे के कमरे में जाता। खाली बिस्तरों को देखकर तड़प जाता। बेटी का कमरा भी आज खाली था। वो भी ये घर छोड़ गई थी। एक टूटे इंसान की तरह हवेली को देखे जा रहा था। ये वो जागीरदार था जो अपने ऊपर एक मक्खी का
بوجھ بھی برداشت نہ کر سکتا تھا، لیکن آج اگر کوئی بات بھی کر جاتا تو برداشت کرنا پڑتی۔ ایک ایک کر کے سب اس کا سواد چھوڑ گئے تھے۔ ادھر نوری اپنے سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی اپنے بھائیوں، باپ اور ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، شہر کے اس بنگلے میں جشن نما ماحول تھا، ہر کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ آدھی رات کو لوگ اور رشتہ دار بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ہر کسی نے سونا شروع کر دیا۔ تقریباً رات 1 بجے نوری کے کمرے سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ پہلے چیخنے کی آوازیں مرد کی تھی اور بعد میں یہ آوازیں نوری کی تھی۔ ان بھیانک چیخوں کی آواز پر سویا ہوا ہر فرد اٹھ کھڑا ہوا، دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ نوری آہیں مار مار کر رو رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو اندر دلہا صاحب مردہ حالت میں پڑے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تو پتا چلا کہ انہوں نے ڈاکٹر کو بلانے میں بہت دیر کر دی تھی۔ جہاں کچھ دیر کہوں کی آوازیں آ رہی تھی، اب وہاں سے چیخوں، رونے پٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ نوری کے اس بنگلے میں قدم منحوس ثابت ہوئے، جس کے آتے ہی ان کا جوان بیٹا زندگی کی جنگ ہار بیٹھا تھا۔ پہلی ہی رات میں موت جو بھی سنتا بنگلے کی طرف بھاگا آتا۔ اس بات کی اطلاع سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے حویلی تک بھی پہنچ گئی۔ جاگیردار صدمے سے نڈال ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اطلاع ملتے ہی وہ شہر بنگلے میں جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا بڑا بھائی گرجا خاشم، تیری بیٹی ہمارے گھر کی خوشیاں لے اڑی ہے، تیری بیٹی منحوس ہے، یہ انسان نہیں چڑیل ہے، یہ میرے بیٹے کو کھا گئی ہے، اگر یہاں رہے گی تو ہم سب کو خڑب کر جائے گی، اسے لے جاؤ اور ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ایک جاگیردار ذلیل و خوار ہو کر اپنی بیٹی کو تھامے واپس حویلی میں آ رہا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا اس وقت کو جب اس کے بیٹوں نے اختر کو بے دردی سے قتل کر کے حویلی کے اندر ہی جلایا تھا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کے باپ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ آج وہی وقت تھا، وہ بھی اپنی بیٹی جو مردوں سے بھی بدتر تھی اسے تھامے روتا ہوا واپس گاؤں آ رہا تھا۔ کسی کے پاس اس کی بیماری کا حل نہ تھا۔ عامی لوگوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ چڑیلیں ہوتی تو ہمارے قبضے میں ہوتی، یہ چڑیل نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ ادھر زمینیں بیچ بیچ کر ہزاروں روپیہ اب تک بیماری پر لگا چکا تھا، لیکن نوری کی حالت میں ذرا بھی فرق نہ آیا تھا، وہ جیسے تھی ویسے ہی رہی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی نوری کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ چیخ اس کے منہ سے کیوں نکلی کسی کو علم تھا، شاید اس کے اجڑ جانے کی چیخ تھی۔ پھر کھوپڑی نظر آئی تھی، چلتا پھرتا ڈھانچہ نظر آیا تھا۔ ڈاکٹروں کو بلوایا گیا، اس سے جو ہو سکا کیا اور کہا کہ اسے ہسپتال میں داخل کرا دو تاکہ ڈاکٹروں کی نظروں کے سامنے رہے۔ جاگیردار نے ایک مہنگے ترین ہاسپٹل میں اسے داخل کرایا اور پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن سب بے سود رہا۔ ہاسپٹل میں بھی ہر رات نوری کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلتی اور وہ بے ہوش ہو جاتی۔ کسی کو کچھ نظر نہ آتا، جب ہوش میں آتی تو پوچھنے پر پتا چلتا کہ وہ ڈھانچہ اسے مارنے آ رہا تھا۔ ادھر گاؤں میں بھی ڈھانچے کا ظاہر ہونا ہر کسی کی زبان پہ تھا۔ جو بھی رات کو قبرستان سے گزرتا اسے ایسے لگتا جیسے ڈھانچہ جاگیردار کے بیٹوں کی قبریں کھود رہا ہو، اور وہ چیخنے چلانتے گاؤں بھاگ آتے۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ کر اسے واپس حویلی بھیج دیا کہ اس بیماری کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں، اسے کسی بزرگ کے پاس لے جائیں، شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ خدا سے دعائیں کرائیں، بزرگوں سے دعائیں کرائیں، اس پر ڈھانچے کا بھوت سوار ہو چکا ہے، اسے خواب میں بھی کھوپڑیاں نظر آتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ مزاروں والی بات کا ذکر گاؤں والوں نے بھی کیا تھا، لیکن جاگیردار نے کوئی نوٹس نہ لیا، لیکن اب اسے یہ کام ہر حال میں کرنا تھا۔ یہی بیٹی ہی تو اس کی اکیلی اور اکلوتی اولاد تھی، وہ اسے قتل ہوتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ اپنی بیٹی کو لیے مزاروں پر جانے لگا۔ نوری اور جاگیردار کا تمام غرور خاک میں مل چکا تھا۔ جن لوگوں کو وہ پاؤں کی جوتی کی حیثیت دیتے تھے، آج ان سے مشورے لیے جاتے تھے۔ ہستی بستی حویلی غرور و گھمنڈ کی نظر ہو کر ویران اور سنسان ہو کر رہ گئی تھی۔ دن کے وقت بھی اس وسیع و عریض حویلی سے خوف آتا تھا۔ ایک رات نوری حویلی میں بیٹھی تھی، رات کے سائے پھیل چکے تھے، اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہی ڈھانچہ ہاتھ میں آگ پکڑے حویلی کے ارد گرد آگ لگا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر پھر خوف کا دورہ پڑ گیا، وہ چیخنے چلانے لگی۔ جب وہ دورہ پڑتا اس کی حالت ایسی ہو جاتی جیسے وہ ابھی ختم ہو جائے گی، رنگ پیلا ہو جاتا، ہوش اڑ جاتے، زبان جلنے لگتی۔ امی ڈھانچہ، امی کھوپڑی، جاگیردار اس کی حالت دیکھ کر تڑپ جاتا۔ والدہ کی آنکھوں سے آنسو کی قطار لگ جاتی۔ نوری بے ہوش ہو چکی تھی، گھر کی نوکرانیاں اسے ہوش میں لانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جاگیردار بیٹوں کی جدائی اور بیٹی کی حالت دیکھ کر خود ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اپنا روب و دبدبہ اس نے خود ہی ختم کر دیا تھا۔ نوکروں اور گاؤں والوں سے نرم لہجے میں بات کرتا، وہ پہلے والد جاگیردار نہ تھا، اب تو وہ بیٹی کی شادی کے لیے منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ خاندان کے جس گھر میں رشتے کی بات کرتا وہی کہتا کہ ہم نے اپنا بیٹا نہیں مروانا۔
اگر نوری حویلی میں رہتی ہے تو ایک چلتی پھرتی لاش کی مانند نظر آتی ہے۔ آخرکار ایک جگہ اس نے بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ رشتہ اس شرط پر طے ہوا کہ تمام زمینیں وہ لڑکے کے نام لکھوا دیں گے، کیونکہ اب تو سب کچھ بیٹی کا ہی تھا۔ شادی کی تاریخ دے ڈالی اور 15 دن بعد بارات آنی تھی۔ ایک دفعہ پھر حویلی کی رونقیں دوبالا ہونا شروع ہو گئی۔ نئے سرے سے حویلی کو چونے سفیدی سے چمکایا گیا۔ جس کمرے میں اختر کو ذبح کیا گیا تھا اس کمرے سے وحشت اور خوف آتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ ابھی اس کا مردہ جسم ان کے گریبان پکڑے گا۔ 15 دن بیت گئے، بارات حویلی میں آ گئی۔ مہمانوں کا اسی طرح خیال رکھا گیا اور دعاؤں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دیا گیا۔ باپ نے بیٹی کو نصیحت کی کہ اب بیٹی وہاں ہی تیرا جینا مرنا ہے، کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دینا۔ بارات واپس چلی گئی، رات گزر گئی، ابھی دن کا اجالا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ حویلی میں خبر پہنچ گئی کہ دلہا رات کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور نوری بے ہوش پڑی ہے۔ جاگیردار پر جیسے بجلی گر پڑی، وہ بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بات کر سکتا۔ وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ نوکر چاکر ساتھ لے کر چل پڑا۔ وہاں ایک دفعہ پھر اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اس چڑیل کو واپس لے جاؤ تو جاگیردار غش کھا کر گر پڑا۔ اسے شہر کے ہسپتال لے گئے جہاں اس کی حالت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جو کچھ جتنی دولت خرچ آئی انہوں نے جاگیردار پر خرچ کی۔ اگر وہ زمینوں کے کاغذات جاگیردار کے منہ پر نہ مارتے تو شاید آج جاگیردار زندہ نہ بچتا۔ وہ زمینیں بیچ بیچ کر جاگیردار کا علاج کر رہا تھا۔ یہ ایک کالی آندھی تھی جو ان پر چل رہی تھی اور آہستہ آہستہ سب کچھ اڑا کر لے جا رہی تھی۔ یہ امتحان تھا یا سزا جس کا جاگیردار کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ جس طرف کا بھی رخ کرتا، دکھوں، غموں، پریشانیوں کے سوا اسے کچھ نہ نظر آتا تھا۔ ادھر نوری کی وجہ سے وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ 2 جگہ اس کی شادی کی دونوں طرف سے پہلی ہی رات وہ بیوہ ہو کر واپس آ گئی۔ شاید ابھی جاگیردار کو کچھ اور دیکھنا تھا کہ اس کی حالت درست ہونے لگی اور ایک ماہ کے بعد وہ تندرست ہو کر واپس گاؤں آ گیا۔ گاؤں والے جو ان کے آنے کا انتظار میں تھے انہیں زندہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ حویلی کے اندر قدم رکھا تو بیٹی کا اجرا اور مرجھایا چہرہ دیکھ کر آنسو بہانے لگا۔ رات بھر وہ جاگیردار جاگتا رہا، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ صبح ہوئی تو نوکروں سے کہا کہ پورے گاؤں کو حویلی میں اکٹھا کرو۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور 1 گھنٹے کے اندر اندر تمام گاؤں والے، مرد، عورتیں، بچے حویلی کے کشادہ لان میں جمع ہو گئے۔ نہ جانے جاگیردار کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ جاگیردار صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے، تمام گاؤں والے ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جاگیردار کے چہرے پر آج خوشی کے تاثرات تھے، ان کے لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ تھی۔ بولے، گاؤں والوں، میرے خدمت گزارو، تم نہیں جانتے کہ میں نے تم سب کو ایک ہی جگہ کیوں اکٹھا کیا ہے۔ یہ تمہارے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں اپنی تمام زمینیں تم سب میں برابری کی تقسیم کر رہا ہوں۔ آج کے بعد تم میرے لیے محنت نہیں کرو گے، اپنے لیے کرو گے، اپنا کماؤ گے، اپنا کھاؤ گے۔ میرا اس دنیا میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ لٹ چکا ہے۔ الٹے چکر میں پھنس گیا ہوں، جس طرف بھی قدم اٹھاتا ہوں رسوائیوں، پریشانیوں، دکھوں اور غموں کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ بہت بڑی حویلی، اسے حویلی نہ سمجھنا، یہ بھیانک اور خون آلود جگہ ہے۔ یہاں کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، میں اپنا سب کچھ تمہیں دیے جا رہا ہوں۔ 1 ہفتے کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کہاں جائیں گے ہمیں بھی نہیں معلوم۔ مجھے جینا ہے اس وقت تک جب تک میری بچی زندہ ہے۔ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میری خواہش پوری کرے، میری بچی کے نصیب اچھے کرے۔ آج میں جاگیردار نہیں ہوں، تم سے بھی چھوٹا انسان ہوں۔ تم خوش قسمت ہو کہ رات سکون سے سوتے ہو، اور میں تو بھول ہی گیا ہوں کہ نیند کیا چیز ہوتی ہے۔ تم ہر بات جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ یہ ہمیں سزا ملی ہے، ایک بے گناہ کے قتل کی سزا۔ کاش کہ ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ میرے بچوں نے اس گھر کو جلایا تھا، آج میں اپنے ہی ہاتھوں اس حویلی کو جلا رہا ہوں تاکہ یہاں کوئی آباد نہ ہو سکے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بیٹوں کی طرح کسی اور کے بھی بیٹے ذبح ہوں، کسی اور کے بیٹے رات کو تڑپ تڑپ کر نہ مریں۔ اس کے بعد نوکر کو حکم دیا کہ کمرے کے اندر پڑے ہوئے تمام سامان کو آگ لگا دو۔ لوگوں نے ایسا کرنے سے منع کیا، انہوں نے منت کی، لیکن جو فیصلہ ہو چکا تھا۔ جو زبان سے بات نکل گئی تھی پوری ہونی تھی۔ کمرے کے اندر پڑے سامان کو آگ لگا دی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے حویلی میں شعلے بلند ہونے لگے، اور پھر کافی دیر کے بعد آگ کے شعلے ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے۔ سب کچھ جل گیا تھا، نہ سامان تھا اور نہ ہی در و دیوار۔ ایسے لگتا تھا جیسے صدیوں پرانی حویلی ہو جس کے اندر آسیبی مخلوق آباد ہو۔ جس حویلی میں نوری کی ماں دلہن بن کر آئی تھی اور اس کے باپ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹی وہاں سے تیری لاش واپس آئے، ویسا ہی ہوا۔ جلتے مکان کو دیکھ کر نوری کی ماں کا دل بند ہو گیا اور وہ بھی اپنے بیٹوں سے جا ملی۔ اس رانی کی موت پر گاؤں کی عورتوں نے خوب ماتم کیا اور رات کی تاریکی میں اسے بھی سپرد خاک کر دیا۔ اس دفعہ جاگیردار نے کسی رشتہ دار کو نہ بلایا، صرف گاؤں والوں نے ہی اس کے دفن کا انتظام کیا۔ اس کے مرنے کے بعد 3 دن تک گاؤں میں سوگ منایا گیا۔ جاگیردار اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر قبرستان پہنچا جہاں سب سے باری باری ملا اور نوری کو اختر کی قبر بتائی۔
تو وہ قبر پر گر پڑی۔ I love you اختر، I love you، تم سچے عاشق تھے، میں تمہاری محبت کو سمجھ نہ پائی، دولت نے مغرور بنا رکھا تھا، مجھے معاف کر دو، میں اب کسی اور کی ڈولی میں نہ بیٹھوں گی، میرا انتظار کرو، میں صرف تمہاری ہوں۔ انہی لفظوں کے ساتھ نوری بھی اس دنیا سے ناطہ توڑ چکی تھی۔ رونے دھونے کے بعد اسے اختر کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ جاگیردار سکون دل کی خاطر مزاروں پر اپنی زندگی گزارنے لگا، اور پتہ نہیں اب وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ حویلی دوبارہ آباد نہ ہو سکی، لیکن گاؤں والے آباد ہو گئے۔